الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، ہمارا دنیا میں آنا اپنی مرضی سے کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم آ گئے، اور اس دنیا سے جانا بھی ہماری مرضی سے نہیں. جب چاہیں گے، جہاں چاہیں گے، جیسے چاہیں گے جانا پڑے گا. آئے بھی مرضی سے نہیں، جانا بھی مرضی سے نہیں. درمیان کا سلسلہ ہے کہ پھر اسی خالق اور رب کا حق ہے کہ ہمیں بتائے کہ ہم زندگی گزارنے کیوں آئے. پھر اس درمیان میں بھی ہماری مرضی نہیں، اللہ ہی کی مرضی ہے. جو کچھ وہ بتائے وہی زندگی ہے. آئے بھی اپنی مرضی سے نہیں، جائیں گے بھی اپنی مرضی سے نہیں. تو درمیان کے اس سلسلے میں اپنی چاہت پہ زندگی گزارنا یہ بھی ہمارا حق نہیں. یہ بھی اللہ کریم نے بتایا ہے کہ تمہارا اس دنیا میں آنے کی غرض اور مقصد کیا ہے، اور یہ بتلایا کہ انسان کا مقصد اصلی اللہ تعالی کی بندگی ہے. انسان کا مقصد اصلی اللہ تعالی کی رضا ہے. اس دنیا میں آنا اللہ کے حکموں کی تعمیل ہے. یہ زندگی کی غرض و غایہ ہے، یہ مقصد زندگی ہے. اس کے علاوہ میرے عزیزوں جتنی چیزیں ہیں وہ سب ہماری زندگی کی ضروریات ہیں، ذرائع ہیں، وسائل ہیں. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے انسان اور جن کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں. اب جس ذات نے پیدا کیا ہے اسی ذات نے مقصد بتایا ہے. ہم اپنی چاہت سے تو آئے نہیں، خود بخود تو نہیں پیدا ہوئے. جس ذات نے پیدا کیا ہے اسی ذات نے ہماری زندگی کا مقصد طے فرما دیا. مقصد زندگی ہے اس ذات کو راضی رکھ، اسی کے لیے جینا ہے اور اسی کی خاطر اس دنیا سے جانا. معیاری زندگی مقصد نہیں ہے، یا اپنی خواہشات کو معیاری انداز میں پورا کرنے کا نام مقصد نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ای الناس شر، لوگوں میں سب سے برا کون ہے؟ فرمایا من طال عمر وسع عمل، لمبی عمر ہو
لیکن زندگی مقصد سے خالی ہو، زندگی اللہ کی بندگی سے خالی ہو. لمبی عمر ہے، صحت ہے، خوبصورتی ہے، خوشحالی ہے، طویل عمر پائی ہے، لیکن زندگی مقصد سے خالی ہے. مقصد زندگی نہیں، اللہ کی بندگی نہیں. فرمایا سب سے بدترین آدمی ای الناس شر، لوگوں میں سب سے برا. تو پھر یہ صحت بھی، اور پھر یہ زندگی بھی، اور پھر یہ خوشحالی بھی، اور پھر یہ اسٹیٹس بھی، اور پھر یہ معیار زندگی بھی، سب وبال، سب مصیبت. مقصد زندگی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں کس لیے بھیجا، یہ مقصد زندگی. ورنہ دنیا کی صرف خوشحالی اور دنیا کا اچھے سے اچھا اسٹیٹس اور معیاری زندگی حاصل کر لینا، تو اس میں قارون بھی پیچھے نہیں تھا، اور اس میں حامان بھی کوئی پیچھے نہیں تھا. ایسی زندگی فرعون کے پاس بھی بہت بڑھیا تھی، لیکن وہ اللہ کی نظروں میں بد نصیب ٹھہرے، اللہ تعالی کی نظریں میں بد نصیب ٹھہرے، رسوا اور ناکام ہوئے. اس لیے صدیاں سال ہو گئی کوئی اپنے بچے کا نام قارون نہیں رکھتا، بہت بڑا سرمایہ دار تھا. اس کی بد نصیبی یہ ہے کہ مقصد زندگی سے خالی تھا. لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، دولت اتنی کہ اس دولت کو اٹھانے کے لیے جو خزانے تھے، اس کی چابیاں، اس کے لیے بھی ایک مضبوط جماعت کی ضرورت تھی. اس لیے کہ اس دنیا کی خوشحالی اور فراوانی کا لطف تب ہے جب اس سے آدمی اپنا مقصد زندگی اللہ کی بندگی پورا کر رہا ہو، تب تو لطف ہے ان نعمتوں کا، اس خوشحالی کا، اس اسٹیٹس کا، اچھی زندگی کا، تب تو لطف ہے. لیکن اگر یہ سب کچھ ہے اور اللہ کی بندگی جو زندگی کے مقصد ہے وہی نہیں ہے، تو یہ وبال ہے، یہ بوجھ ہے، یہ مصیبت ہے. اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ اگر اس مقصد زندگی کے لیے تمہیں دنیا کی ضروریات کی بھی قربانی دینی پڑے، گھر ایک ضرورت ہے، معاش ایک ضرورت ہے، زندگی کی بیسک چیزیں میری زندگی کی ضرورت ہوتی ہیں، لیکن اگر اس کی بھی قربانی دینی پڑے مقصد کی خاطر، تو عقل مندی یہی ہے کہ مقصد کو خطرے میں نہ ڈالنا، یہاں سے ہجرت کر لینا. اور اللہ تعالیٰ نے بتایا یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ، میری زمین بڑی کشادہ ہے. آپ نے اپنے پیاروں کو، حتیٰ کہ اپنی بیٹی کو، جب دیکھا کہ مکہ کی سرزمین پر ان کے لیے اللہ کی بندگی مشکل ہو رہی ہے، کہا جاؤ حبشہ چلے جاؤ. پھر کچھ عرصے کے بعد دوسروں سے کہا جاؤ تم بھی حبشہ چلے جاؤ. پھر ایک وقت آیا کہ آپ خود ہی زمین کے اس محبوب ترین ٹکڑے سے آپ بھی ہجرت فرما رہے اور ساتھ کہہ رہے اے مکہ، اے بیت اللہ، کیا کریں یہ ظالم یہاں رہنے نہیں دیتے، یہ ظالم یہاں رہنے نہیں دیتے. تو زندگی کا مقصد ہی اللہ کی بندگی ہے. زندگی کا یہ مقصد آج نظروں کے سامنے نہ رہا، یہ شعور ہی ہمارے بچوں میں نہ رہا، اور ہم نے اپنی نئی نسل کو یہ شعور دیا بھی نہیں. شعور ہی نہ رہا. ایک باپ اپنے بیٹے کو زندگی بھر اس شعور پہ تربیت کرتا ہے
کہ اللہ کی بندگی، اللہ کی بندگی، اللہ کی فرما برداری، اللہ کو راضی کرنا، زندگی بھر اس شعور پر اس کی تربیت کر رہا، اور جب دنیا سے جانے لگا تب بھی یہی فکر لگی ہے، کہیں یہ میری اولاد، کہیں میری یہ اولاد اللہ کی بندگی سے میرے جانے کے بعد محروم تو نہیں ہوگی۔ تو اپنے بیٹوں کو، نواسوں کو، پوتوں کو، سبھی کو اپنی چرپائی کے گرد اکٹھے کرتے اور نصیحت کر رہے ہیں، تاکید کر رہے ہیں۔ یہ باپ نبی ہے، اور نبی سے بڑھ کر اپنی اولاد کی خیرخواہی کون سمجھ سکتا، اور پیغمبر سے بڑھ کر اپنی اولاد کا کون ہمدرد اور خیرخواہ ہو سکتا ہے؟ زندگی بھر اپنی اولاد کی تربیت اس شعور پر رکھی، اللہ کی بندگی۔ بلکہ اللہ تعالی نے ہمیں بھی کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ، اگر تمہاری زندگی اور موت اللہ کی فرما برداری اور بندگی پر نہیں، تمہارا مرنا حرام، تم حرام کی موت مرے، تم حرام کی موت مرے۔ اگر تم مقصدی زندگی کے بغیر مر گئے، تمہارا یہ مرنا حرام کا، تمہارا یہ جینا بھی تم پہ وبال ہے۔ تم نے جینا اور مرنا ہے اللہ کی فرما برداری پر۔ تو اس شعور کے ساتھ ایک پیغمبر اپنی اولاد کی جب تربیت کرتا ہے اور نگرانی رکھتا ہے، دنیا سے جانے لگا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، موت کا وقت قریب آ گیا۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، میں جا رہا ہوں، میری پشت قبر کی مٹی کو لگنے کو ہے، مجھے ذرا یقین دلاؤ، اطمینان دلاؤ، مجھے تمہارے بارے میں اطمینان چاہیے۔ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کیا زندگی گزارو گے؟ کہ ایسا تو نہیں کہ اس بندگی کی راہ کو چھوڑ بیٹھو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ ابا جان، دادا جان، نانا جان، اطمینان رکھی ہے، ہم نے اس گھر میں اللہ کی بندگی کے بغیر دیکھا کیا، سبق سنا کیا؟ زندگی بھر تو ہم یہی سبق سنتے رہے، یہی تربیت دیکھی، اسی پہ تعلیم ہوئی کہ اللہ کے در کی زندگی گزارنی ہے۔ باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، چچا بھی نبی، تایا بھی نبی، سبھی کو ہم نے یہی، سارے خاندان کو یہی دیکھا۔ آپ اطمینان رکھیے، آپ اطمینان رکھیے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہماری زندگی اسی کی فرما برداری پہ گزری۔ یہ ایک والد ہے، دور اندیش ہے، اپنی اولاد کے خیر خواہ ہیں، جن کی ساری زندگی اپنی اولاد کی اس شعور پر تربیت ہوئی، اولاد کی اس شعور پر زندگی دیکھی، نگرانی کی، اور آج ہمارے بچے اور بچیوں کی زندگی کہاں گزر رہی؟ ان کے دل و دماغ میں تو کہیں اس شعور کا خانہ ہی نہ رہا۔ جس ماحول میں وہ پڑھ رہے، جس ماحول میں وہ رہ رہے، انہیں کون سا شعور دے رہا؟ انہیں تو ایک ہی شعور ملتا ہے، یہ زندگی سیٹل کرنی ہے، اس کیریئر میں انجوائے کرنا ہے، یہ لائف اسٹیٹس ہی بنانی ہے، اسی کی خاطر اس کی زندگی گزر رہی ہوتی، اسی کے لیے وہ جی رہا ہوتا ہے۔ اور اس کا نتیجہ میرے عزیزو یہ ہے کہ رمضان جیسے مقدس مہینے کے اندر بھی ہماری بچے اور بچیاں اور ہماری زندگیاں اللہ کی بندگی سے دور نظر آتی، راتیں سڑکوں پہ ہیں، لاہو لاب پہ ہیں، کھیل تماشوں پہ ہیں، غفلتوں میں ہیں، اور دن میں بس کھانے پینے سے رکے ہیں، باقی عبادت کی روح روزے کے اندر بھی نظر نہیں آتی۔ یہی نتیجہ ہے کہ رمضان جاتا ہے،
ہماری زندگیوں میں کوئی فرق نہیں آتا. کاروباری دنیا میں کسی آدمی کے چند سیزن لگ جائیں، چند سال اچھے کاروبار ہو جائیں کہ ہر آدمی کو سر کی آنکھوں سے نظر رکھتا ہے کہ اس کا کاروباری سیزن اچھا لگ رہا ہے، کہ اس کا اسٹیٹس بدل گیا ہے، اس کی کوٹھی بدل گئی ہے، اس کی سوسائٹی بدل گئی ہے، اس کے بچوں کا اسکول بدل گیا ہے، اس کی گاڑی سواری بدل گئی ہے، اس کے دوست بدل گئے، اس کے نشست و برخاست بدل گئی. سبھی جانتا ہے کاروباری دنیا میں اچھی زندگی گزر رہی ہے، اچھی کمائی ہو رہی ہے. اور رمضان زندگی کے 40 سال 50 سال سے آ رہا، کچھ بھی نہ بدلا، کچھ بھی نہ بدلا. تو میرے عزیزو، رمضان کا روزہ مبارک، صدقہ خیرات، سحری و افطاری مبارک. لیکن رمضان تو اس لیے آیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کا رخ اپنے مقصد کی طرف کریں، ہماری ترجیحات بدلیں، ہماری ترجیحات بدلیں، اپنے لیے، اپنے بچے اور بچیوں کے لیے ترجیحات بدلیں. ہماری زندگی کے فیصلے ایمانی زندگی، مقصد زندگی کو سامنے رکھ کے ہوں. بچیوں کے رشتے، اولاد کے رشتے، کاروباری زندگی، سفر حضر، اولاد کی تعلیم و تربیت کے فیصلے مقصد زندگی کو سامنے رکھ کے ہوں. ہم سارے فیصلے معیاری زندگی بلند رکھنے کے لیے کر رہے ہو، اسے ہم نے اپنے زندگی کا مقصد بنا لیا کہ زندگی کا معیار اچھا ہونا چاہیے، میرا اور میرے بچے بچیوں کا بھی. یہ معیار زندگی اسی وقت مبارک ہے جب اس میں مقصد زندگی کے لیے آسانی ہو رہی ہے، جب اس میں مقصد زندگی میں آگے بڑھ رہا ہو، جب اس سے کھربوں سال کی زندگی سنور رہی ہو، تب تو یہ مبارک ہے، تب تو یہ اچھا ہے. اور میرے عزیزو، اگر زندگی مقصد زندگی کی روح سے خالی ہے تو پھر یہ فتنہ، پھر یہ عذاب سے کم نہیں، پھر یہ مصیبت سے کم نہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ جو رمضان کا مہینہ دیتا ہے، 11 مہینے اگر ہماری نظروں سے اپنا مقصد اوجھل ہے، 11 مہینے ہم اپنی خواہشات کی زندگی کو سامنے رکھتے ہیں. رمضان اللہ دیتا ہے اور اللہ اپنی رحمت کا مہینہ بناتا ہے اور رحمت کا شیاہ میں آنا لگتا ہے اور طبیعتوں میں نیکیوں کی طرف میلان پیدا ہوتا ہے اور طبیعتوں کے اندر اللہ کے گھر کی طرف آنے کا مزاج آ جاتا ہے. تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس سے فائدہ یہ ہے کہ غلط زندگی سے توبہ اور مقصد زندگی پہ آنے کا عزم ہو کہ جو غلط ہوا اللہ معاف فرما دے. مقصد زندگی کو سامنے رکھیں. تو یہ احتساب کا مہینہ بھی ہے، اپنا جائزہ لینے کا مہینہ بھی ہے. ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم کس چیز کو سامنے رکھ کر زندگی گزار رہے ہو. ہمارے فیصلے، ہماری اولادوں کی تربیت، ہمارا کاروبار کس کو سامنے رکھ کے کر رہے ہو. آج دنیا کی زندگی کو اور ہمارے معیاری زندگی کو چیلنج کرنے والے کوئی خطرات سامنے آ جائیں، ہماری اس دنیاوی زندگی کو، معیاری زندگی کو، معاشی زندگی کو کوئی حالات چیلنج کرنے کے لیے سامنے آ جائیں، خطرات سامنے آ جائیں، بتائیے کیا کیفیت ہوتی ہے؟ پریشان. لیکن کھربوں سال کی زندگی کے لیے خطرات میرے بچوں کی زندگیوں میں ہیں، میرے گھروں میں ہیں، لیکن یہ خطرات مجھے پریشان نہیں کرتے. کیا کہا جائے، اس چیز کی میری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں.
یہی کہا جا سکتا ہے اس زندگی کی میری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں. میں آج کی اس زندگی کو جو میری آنکھوں کے سامنے تجربے میں ہے اس کو تو اہمیت دیتا ہوں، لیکن جو کل کی زندگی ہے اس معاملے میں میرا ایمان مردہ، اس معاملے میں میرا ایمان بے جان، اس زندگی کی میری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں، چاہے وہ کتنے ہی خطرات سے دوچار کیوں نہ ہو. تو میرے عزیزو، رمضان کی عبادتیں بھی مبارک، لیکن اصل رمضان آیا ہے ہم اپنی زندگی کا رخ ٹھیک کریں. اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، بعض لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن کنارے پہ کھڑے ہو کر ان کی نظر اپنے معیار زندگی پر، اپنے مفادات پر، اپنے دنیاوی اغراض پر اس کی نظر ہوتی ہے، اور جب تک وہ پوری ہو رہی ہے تو ایمان اسلام کے لیے بڑا پرجوش، ایمان اسلام کے لیے بڑا پرجوش. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ. لیکن جہاں اس کی خواہشات، اس کی دنیاوی مفادات اللہ کے حکموں کی وجہ سے اس پر زد پڑتی ہے کہ حلال کماؤ، جائز کھاؤ، معاشرت اچھی کرو، معاملات میں امانت دیانت، اللہ کی بندگی ہر حال میں، تو فرمائے یہ ایمانی زندگی سے ایسا دستبردار ہوتا ہے جیسا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں، اسے کوئی تعلق ہی نہیں. لیکن میرے عزیزو، اللہ کی بندگی ہماری زندگی کا مقصد ہو، ساری دنیا بھی چھوٹ جائے بلکہ جسم اور جان پر بھی ہم اپنی ایمانی زندگی کو ترجیح دیں، یہ ایمان کا حق ہے. مفادات چھوٹی چیز ہے، عزت آبرو چھوٹی چیز ہے، اس سے بڑی چیز جان، جسم کی جان. اگر ایمان کی زندگی کی خاطر اسی بھی قربان کرنا پڑے تو ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ مسلمان ایمان کی زندگی اس کی حفاظت کرے، اپنا ہر مفاد قربان کر دے. اللہ ایسی ایمان کی حقیقت نصیب فرمائے اور ہمیشہ ہمیں اپنی زندگی کے فیصلوں میں مقصد زندگی کو سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.